الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم کہ ہم ایک بار پھر اپنی اس بابرکت محفل میں شامل ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ رجب کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم جو ہماری سنت سیریز چل رہی ہے اس میں جتنی مختلف سنن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کریں۔ انشاءاللہ جب سے رجب کا مہینہ شروع ہوگا تو ہم جس طرح ہر سال کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان کی تیاری کے لیے محنت وہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو یاد دلانا کہ رمضان کے مہینے کے لیے، رمضان کے مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی تیاری کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر محنت کرنا شروع کریں گے۔ غالباً 3-4 دن ہی رہ گئے ہیں رجب کا مہینہ شروع ہونے میں، 3 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، آج وہاں سے 26 ہے یا 27 ہے، تو انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے اس سے انشاءاللہ ہم اپنی محنت شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ اس محنت کو قبول فرمائے۔ سنن میں ہم نے نماز تک کی سنتیں مکمل کر لی تھیں، اور اگلی سنت تھی کہ مسجد کی سنت ہے، مسجد میں انسان کو کیا کیا رویہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک سنت جو ایک ایسا عمل ہے جو کہ جب کیا جائے تو مسنون ہے، لیکن جب کر دیا جائے تو اس کا جواب واجب ہے۔ گیس کر سکتے ہیں کون سی ایسی عمل ہے یہ؟ سلام۔ تو سلام وہ عمل جو کہ کرنا مسنون ہے، لیکن جب ایک دفعہ کسی کو کہہ دیا جائے تو اس کا جواب دینا واجب۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے بارے میں بھی بات کر لی جائے، کیونکہ اس کے بھی یہ ایک ایسا سنت عمل ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایمفسائز کیا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہم شاید بھولتے جا رہے ہیں، شاید اس میں ہم کنجوس ہوتے جا رہے ہیں۔ جس قدر کثرت سے اس کو کرنے کی ضرورت ہے اس کثرت سے ہم اس کو کر نہیں رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ قیامت کے روز میرے قریب اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ تو اگر ہم اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو سلام کی سنت ہے اس کو ہم اسی طرح کریں گے، اسی طرح زندہ کریں گے، تو اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت نصیب فرمائیں گے۔ سلام کے بارے میں سمجھنا کہ سلام کی اہمیت کیا ہے، سلام کی سنت کیا ہے، سلام کے آداب کیا ہیں، سلام کے الفاظ کیا ہیں، اوقات کیا ہیں، کس کو سلام کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ چند باتیں ہم آج کی محفل میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں السلام علیکم کا لفظ 7 مرتبہ استعمال فرمایا ہے، اس میں سے 3 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ وہ کلمات ہوں گے جو جنتیوں کو سننے کو ملیں گے، یعنی کہ یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جنتیوں کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ اور یہ کلمات انسان کو اس وقت سے سننے سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں جب کہ اس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس وقت سے انسان ان الفاظوں کو سننا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو یہ بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تو اس کو سلام پیش کیا جانا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ وہ لوگ جو کہ پاکیزہ زندگی گزارتے تھے، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے جس وقت ان کے ملائکہ ان کی روح کو قبض کر رہے ہوتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، تو ان کو کہا جاتا ہے تمہارے اوپر سلام ہو۔ پھر ان کو کہا جاتا ہے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اس سے جو تم کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو اسی طرح کی بشارت اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ان کو اسی خوشخبری کے ساتھ اللہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ وہ لوگ جو کہ تقوی رکھتے تھے ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب تک وہ وہاں پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور ان سے اس کا دروازے پہ کھڑا ہوا جو اس کا خازن ہے وہ کہے گا سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم نے اچھا کیا، ویل ڈن، یو ہیو ڈن ویل، طبتم فادخلوہا خالدین، کہ یہاں پہ داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جب انسان کو جس سے جنت کی بشارت ملتی ہے روح قبض ہوتے ہوئے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر وہ آیت مبارکہ جس کی ہم نے تلاوت کی خطبے میں، سلام علیکم بما صبرتم، یہ ایک اور سلام کا موقع ہے جس کے اوپر جو کہ مومنوں کے لیے وقف کیا گیا، ان کے صبر کے اوپر۔ سلام کی اہمیت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان والے نہیں ہوگے، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوگے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اعلیٰ ہم کس طرح آپس میں محبت کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، یعنی کہ ایمان کی بقا کی جو فارمولہ بتایا وہ یہ کہ تم آپس میں سلام پھیلاؤ گے تو محبت بڑھے گی، محبت ہوگی تو ایمان بچے گا تو جنت میں جاؤ گے۔ سلام کی بہت زیادہ اہمیت۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام جو ہے، السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور سلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور جو سلام کو پھیلاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی سلامتی کو پھیلاتا ہے۔ سلام ہمارے دین کا ایک اہم جز ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سلام کا ذکر فرمایا تو سلام کو اسلام کے شاعر میں سے کہا۔ شاعر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آئیڈینٹی سمبل میں سے، شاعر جیسے اذان اسلام کے شاعر میں سے ہے، داڑھی شاعر اسلام میں سے ہے، نقاب
اسلام کے شاعر میں سے، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو اسلام کی آئیڈینٹی بنتے ہیں، اسلام کی پہچان بنتے ہیں۔ السلام علیکم کے الفاظ جو ہیں یہ اسلام کی آئیڈینٹی میں سے ہیں، مسلمان کی پہچان ہے اس طرح سلام کرنا۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ سلام کی کیوں اتنی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ چلیں بلکہ اس کو یوں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ ایک دوسرے میں آپس میں محبت پھیلانے کے لیے جو طریقہ کہا کہ سلام کرو، اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ کیا اگر ہم اس کی تدبیر نکالنا شروع کریں کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بانٹنے کے لیے سلام کا لفظ یا سلام کا طریقہ سجیسٹ کیا، اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو السلام علیکم ایک دعا ہے کہ تم اللہ کی سلامتی میں آ جاؤ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بندے کو اللہ کی اس صفت کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ بندے کے اوپر سلامتی، حفاظت کا ذمہ رکھتی ہے۔ اور جب ہم شروع میں ہی دوسرے کو اللہ کی سلامتی میں بھیج دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک دعا ہو گئی کہ اللہ کہ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ تو اس سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنے شر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی شیطان لگا ہوا تھا، اگر ہماری نفس بھڑک رہی تھی، ہماری نفس ہمیں اکسا رہی تھی کہ آج جا کے میں اس کا بڑا کر دوں گا، یا میرے اندر کوئی حسد تھی، کینہ تھا، بغض تھا، تو میں نے اس کو سلام، یا اس ماحول میں، اس گیدرنگ میں کسی کے اندر کوئی تھی تو ہم نے اس کو اللہ کی سلامتی کے اندر کر دیا۔ پھر دوسری چیز جو بہت اہم اسی سے ریلیٹڈ وہ یہ کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی دعا ہمارے اپنے حق میں ہمارے لیے قبول کرتے ہیں۔ یا جب ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سنت عمل تھا، اب اس کا وعلیکم السلام کہنا کیونکہ واجب ہے، اور وہ جب ہمیں اللہ کی سلامتی میں دیتا ہے تو ہم اس طرح اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یوں ہم ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، شیطان بیچ میں نہیں آ سکتا اور محبتیں بڑھتی ہیں۔ سلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت خوبصورت بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البادئ بالسلام، جو سلام کی ابتدا کرتا ہے، بریء من الکبر، وہ جو ہے وہ کبر کی بیماری سے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کا نفس موٹا نہیں ہوتا، وہ فخر نہیں کرنے والا ہوتا، وہ کبر کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بڑی ہے اس چیز سے۔ اور یہ کبر، ایروگنس، پرائیڈ، یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کو ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ یہ ایک ایٹامک بیماری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ ایک ذرہ، ایک ایٹم کے ایکول بھی اگر کبر ہوا انسان کے اندر تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایٹامک ڈیزیز کا علاج کیا بتایا؟ کہ سلام میں ابتدا کرو، سلام میں ابتدا کرو، البادئ السلام۔ کبر یاد رکھیں وہ خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ ہوا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی صرف اور صرف اپنی انا اور کبر کی وجہ سے کی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو جانتا نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ عابد نہیں تھا، وہ ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر تھا، تبھی تو ملائکہ کے مقام پہ تھا جن ہوتے ہوئے بھی، لیکن اس کے اندر حب جاہ بہت تھی، اپنے آپ کو وہ بہتر اور بڑا سمجھتا تھا، اپنے اندر اس کو ایک آ گیا تھا کہ میں کوئی چیز ہوں۔
تو جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم آیا تو اس سے برداشت نہیں ہوئی یہ بات، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو کبر نے اس کو اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کر دیا. زمین پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی اسی بیماری کی وجہ سے ہوا. حابیل قابیل، دو بھائی آدم علیہ السلام کے، آپس میں کیوں لڑنے لگے؟ اس لیے کیونکہ ایک نے یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ دوسرے بھائی سے بہتر ہے. اتنا خطرناک یہ چیز. اور اگر ہم واقعی اپنے اندر جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم بھی اس سے بھرے ہوئے ہیں. مختلف موقعوں پہ یہ نکل آتی ہے باہر. اس نے مجھے یوں کہا، یہ جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، تو بڑا ہوں، میں تو یہ ہوں. کبھی ہم بڑے بننے کی وجہ سے غصے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم استاد بننے کی وجہ سے غصے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم افسر ہونے کی وجہ سے غصے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم مالدار ہونے کی وجہ سے غصے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم سینئر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے اندر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کی ایک نفسانی، ایک فطری ایک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. ہمارے مشائخ تو جب کبر کو مٹانے پہ آتے ہیں، کہ محنت کرواتے ہیں، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی برتر سمجھو. کافر تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھو، کیونکہ کتا چاہے جیسا بھی ہو، مالک جتنا بھی ڈانٹ ڈپٹ کرے، جتنی بھی جوتیاں مارے، رات کو پھر وہ مالک کے گھر کے باہر بیٹھ کے رکھوالی کر رہا ہوتا ہے، حفاظت کر رہا ہوتا ہے. ہمیں تو تھوڑی سی آزمائش ہے، ٹھوکریں آئے، ہم اللہ کے در کو سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. غور کیا جائے تو ہمارے اندر بہت کبر ہے، اور اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرو، ہر ایک کو سلام کرو، ہر ایک کو سلام کرو. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے اچھا سلام کون سا ہے؟ سب سے اچھا سلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ سلام جو تم اس کو کرو جس کو تم نہیں جانتے. تو سلام ان کو بھی کریں جن کو ہم جانتے ہیں، ان کو بھی کریں جن کو ہم نہیں جانتے. سلام میں ابتدا کریں. میں اکثر یہ غور کرتا ہوں اپنی ذات کے اوپر کہ مسجد جاتے ہوئے اتنے لوگ گزرتے ہیں، کوئی وضو کرنے جا رہا ہوتا ہے، مسجد میں ساتھ چلتے ہوئے جاتے ہوئے، لیکن کیونکہ ان کو جانتے نہیں ہیں تو فطری طور پہ سلام کرنے سے ہم ہچکچاتے ہیں. فورس کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، یاد کرانی پڑتی ہیں یہ احادیث کہ نہیں سلام کرنا چاہیے، سلام کرو. نیچرل نہیں آتا. اس کے برعکس جب آپ کسی باہر کے ملک میں گئے ہوں، وہاں پہ آپ سڑک پہ جا رہے ہوں، اسٹیشن پہ جا رہے ہوں، ہر ایک پر ایک اسمائل کے ساتھ مارننگ، گڈ مارننگ، ہیلو گریٹ کرتے ہیں آپ کو. ہمارے یہاں یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کی اتنی اہمیت ہے. تو اس سنت کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، لوگوں کو سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، یہ سمجھ کے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. سلام کن الفاظ میں کرنا چاہیے؟ سلام 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 کر کے یہ سلام نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ہیلو ہیلو کرنے کے چکر میں سلام 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 اس طرح کر دیا. تو یہ سلام جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرے صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب سے زیادہ جواب دیا ہے، تو مجھے بھی زیادہ مزید الفاظ کہنے چاہیے تاکہ شاید مجھے کچھ زیادہ مل جائے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب صحابی نے دیکھا کہ ان کو تو اس سے بھی زیادہ جواب مل گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے مزید دعائیں مل گئی ہیں، تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو صحابی ان کا دل ٹوٹ گیا.
انہوں نے کہا دیکھو میں اتنا گناہ گار ہوں کہ جب میرے دو ساتھی آئے انہوں نے سلام کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید جو ہے وہ دعائیں دے کے کیا، اور میرے گناہ کا لیول یہ ہے کہ جب میں آیا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہی لٹا دیے، مزید کچھ نہیں کہا۔ تو جب ان کا چہرہ اترا ہوا محسوس ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کچھ دل میں رکھتے نہیں تھے، وہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا اتنی بری حالت ہے کہ آپ نے مجھے اس سے مزید کوئی دعائی کلمات نہیں کہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، سلام کا جواب یہ ہے کہ جو تمہیں سلام کہے اس کو تم اس سے بڑھ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، جو تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تم اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اور جو تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تم اس کو اتنا ہی جواب دو، کیونکہ میکسیمم سلام کا جواب یہی ہے۔ منیمم سلام السلام علیکم ہے، السلام علیکم، سلام 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 یہ نہیں، السلام علیکم، اور اس کا جواب وعلیکم السلام منیمم ہے، افضل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ منیمم اتنا ہی ہے جتنا کہا جائے، اور افضل اس سے بہتر لٹانا ہے، اور میکسیمم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، یہ سلام کے وہ الفاظ ہیں جو کہ ہمیں کہنے چاہیے، استعمال کرنے چاہیے، لوگوں کو اس سے ہمیں چلتے پھرتے عام شام اٹھتے بیٹھتے یہ کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام سلام میں اتنی کثرت کرتے تھے کہ اگر دو صحابی ساتھ چل رہے ہوں اور بیچ میں درخت آ جائے اور وہ سیپریٹ ہوں اور پھر دوبارہ اکٹھے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ فریکوینسی تھی سلام کرنے کی۔ سلام کرنے سے بالکل بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار ابھی تو ہم ساتھ تھے پھر دوبارہ سلام سلام کرتے رہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر داخل، انشاءاللہ جب ہم باقی سنن پہ آئیں گے تو گھر کے اندر داخل ہونے کی جو سنت ہے وہ بھی یہ ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، گھر میں داخل ہونے کی دعا کرے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا السلام علیکم، اور نیت یہ ہو کہ گھر میں جو گھر والے ہیں ان کو سلام، انشاءاللہ جو فرشتے ہیں ان کو سلام، اور اسی طرح اور جب سلام کرے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ سلام ایک دعا ہے، ایک دعائیہ کلمات ہیں، یہ سلام کرتے ہوئے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو کے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے گھر میں ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے۔ ہم لوگ انرجیز کے کانسیپٹ کو نہ سمجھتے ہیں نہ ایکنالج کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ سائی فائی باتیں ہیں، لیکن ہر شخص کے ساتھ ایک انرجی ہوتی ہے اور وہ اپنی انرجی کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ جب ہم یہ سنت عمل کے لحاظ سے چیزوں کو کرتے ہیں تو ہم پازیٹیو انرجی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پازیٹیو انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے ہم اس طرح گھر میں مصنون طریقے سے داخل ہوں گے، سلام مسکرا کے کریں گے تو پورے گھر کے ماحول پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ اگر ہم لڑتے جھگڑتے گھر میں داخل ہوں گے تو وہ لڑائیاں جھگڑائیاں ساتھ چلیں گی۔ جب جو شخص یہ دعا پڑھ کے سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان کو گھر کے باہر روک دیا جاتا ہے، شیطان اس شخص کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ اب میرا اس گھر میں کوئی کام نہیں۔ جو گھر میں ہمیں ہوتا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، میاں بیوی کے آپس میں مسئلے، بہن بھائیوں کے آپس میں مسئلے، بچوں کے ساتھ مسئلے، اس کو روکنے کا پہلا قدم گھر کے دروازے کے اوپر، اور اس میں بھی سلام کا رول ہے اور اسمائل کا رول ہے۔ تو یہ کوشش کریں، یہ چیزیں نفس پہ بہت بھاری ہیں، انسان سلام بھی کر لیتا ہے لیکن مسکرا کے سلام کرنا ایک مشکل کام ہے۔
لگا ہوا گھر آ رہا ہوا، ابھی تو میں گھر آیا ہوں. سلام اس وقت مسکرا کے سلام کرنا ایک مشکل کام، لیکن یہ کام اللہ کو پسند ہے. سلام نماز پڑھنے کے بعد جو ہم پہلا کام کرتے ہیں، نماز جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سلام ہے. کون سا سلام کہتے ہیں اللہ اکبر کو؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب؟ کہ اب باقی چیزیں ہمارے اوپر حرام ہوگی. دیکھیں اب ہمارا جو ہے ہم پوری نماز کے اندر ہیں، اور نماز کے اندر بالکل محدود ہمارے ایکشنز ہیں. جو نماز کے ایکشنز ہیں صرف وہ ہیں، ہمیں اپنے ارد گرد سے کٹ کے ہم بالکل اپنی نماز کے اوپر فوکسڈ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب نماز ختم کرتے ہیں تو کن الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، یعنی کہ جب ہم اب اپنی نماز سے کٹ کے واپس دنیا میں آئے تو کن الفاظ کے ساتھ آتے ہیں؟ ہم نے جب نماز کی سنتوں میں کرا تھا کہ اس وقت سلام پھیرتے ہوئے کس کی نیت ہونی چاہیے سلام کرتے ہوئے؟ فرشتوں کی، اپنے ارد گرد جو باقی نمازی ہیں ان کی، امام کی، فرشتوں کی، جو جنات ہیں ان کی، سب کی. اکثر لوگ مذاق کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسے سلام کیا السلام علیکم اور پیچھے سے آواز آ گئی وعلیکم السلام اکیلے تھے تو پھر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم نے ان کے اوپر سلام بھیجا، انہوں نے ہمیں واپس وعلیکم السلام کہہ دیا، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ خیر وہ تو جب ہوگا پتہ چلے گا کہ کون کتنا ڈرتا ہے، لیکن انشاءاللہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں. تو یہ تمام مواقع ہیں جن کے اوپر سلام کرنا ضروری ہے. پھر سلام کے کچھ آداب ہیں. ابھی تک تو جو ہم نے باتیں کی کہ الفاظ کیا تھے، کن کن موقعوں پہ کرنا چاہیے، کچھ سلام کے آداب ہیں. سلام کے آداب کیا ہیں؟ سلام کے آداب یہ ہیں کہ بڑا جو چھوٹا ہے وہ بڑوں کو سلام کرے، جو اولاد ہے وہ والدین کو سلام کرے، جو شاگرد ہیں وہ اپنے استاذہ کو سلام کرے، جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، جو شخص چل رہا ہے وہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے، جو شخص باہر سے آئے وہ جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سلام کرے. یہ وہ مواقع ہیں جن کو اگر ہم کریں گے تو ہم سلام کے ادب کا حق پورا کریں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایک چھوٹا آیا اس نے سلام نہ کیا تو اب ہم کھڑے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں سلام کیوں نہیں کیا اس نے، دیکھا کتنا بے ادب بچہ ہے. حکم یہی ہے کہ افش السلام، کہ بعد السلام بعد بالسلام، سلام میں ابتدا کرو، سلام میں ابتدا کرو. سلام میں ابتدا کرنے میں خیر ہے. ادب یہ تھا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرتا، بچہ والدین کو سلام کرتا، شاگرد استاد کو سلام کرتا، کھڑا ہوا بیٹھے ان کو سلام کرتا، چلتا ہوا کھڑے ہوئے کو سلام کرتا، باہر سے آنے والا اندر والے کو سلام کرتا. اگر اس نے ادب نہیں کیا، اس کے ذہن میں نہیں رہا، جو بھی وجہ بنی، تو حکم ہمیں بعد بالسلام کا ہی ہے کہ ہم سلام میں ابتدا کریں. کیوں؟ تاکہ ہمارے اپنے اندر کا تکبر ختم ہو. ٹھیک ہے، ادب اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارا حکم اپنی جگہ پہ، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. کچھ ایسے بھی مواقع ہیں جہاں پہ ایک دفعہ سلام کہہ دیا جائے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. اب اس کو بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واجب کیسے پورا ہو جاتا ہے. اب جیسے ہم 15-20 لوگ یہاں پہ جمع ہیں، کوئی آ کے سلام کرتا ہے تو کیا ہر ایک کو وعلیکم السلام کہے گا تو اس کے اوپر سب کے اوپر واجب ہو گیا ہے؟ جب آپ کسی گروپ میں ہوتے ہیں تو ایک جو ہے وہ سب کی پریزنٹیشن کر دیتا ہے. اگر آپ نئے بندے نے آ کے گروپ میں سلام کیا اور گروپ میں سے کسی ایک نے وعلیکم السلام کہہ دیا تو وہ سب کی طرف سے جو ہے وہ واجب پورا ہو جاتا ہے.
اب واٹس ایپ گروپ کے اوپر کسی نے السلام علیکم کہہ دیا تو پھر ہر ایک کو وعلیکم السلام اسی طرح لکھ کے کہنا ضروری ہے؟ نہیں. اگر آپ نے کسی نے لکھ کے سلام کیا اور آپ نے وعلیکم السلام کہہ دیا اور لکھا نہیں بھی تو بھی معاملہ پورا ہو جاتا ہے. واٹس ایپ گروپ کو وعلیکم السلام سے فلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ سلام نہیں کرنا ادب کے مطابق ہے. وہ کون سے مواقع ہیں؟ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، امام خطبہ دے رہے ہیں. اب جب امام خطبہ دے رہے ہیں تو اس وقت آپ مسجد میں جا کے السلام علیکم نہیں کہیں گے، اور نہ ہی اگر آپ یہ بے ادبی کریں گے تو امام کے اوپر نہ ہی کسی اور کے اوپر واجب ہے کہ وہ آپ کو وعلیکم السلام کہے. مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد آپ نکل رہے ہیں مسجد سے، باقی لوگ اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت سلام کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ لوگ عبادت میں مصروف ہیں. دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک تیسرا بندہ آتا ہے، ان کی بات کو کاٹ کے السلام علیکم کہنا صحیح نہیں ہے. اس طرح کا، جیسے ابھی ایک محفل چل رہی ہے اور ایک بندہ بات کر رہا ہے، کوئی ذکر کی بات ہو رہی ہے، کوئی اللہ کی کسی حدیث کی بات ہو رہی ہے، محفل ذکر چل رہی ہے، اس میں آپ داخل ہوتے ہیں اور بات ہو رہی ہے تو آ کے سلام کرنا صحیح نہیں. ہاں اگر خاموشی ہو، ابھی بات سٹارٹ نہ ہوئی ہو تو اس وقت سلام کرنا چاہیے، لیکن اب بات سٹارٹ ہوئی ہے اور اس وقت آ کے سلام کرنا، یہ سلام کرنا ٹھیک نہیں. تو کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک اور سوال جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو ان کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک سلامتی ہے جو کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر بھیجتا ہے. یہ وہ سلامتی ہے جو آگے جنت تک لے کے جانے والی ہے. یہ وہ سلامتی ہے جو کہ ایمان کی حفاظت والی سلامتی ہے کو انشور کرتی ہے. وہ غیر مسلمان کو السلام علیکم کے الفاظ سے گریٹ نہیں کیا جاتا. اب جس طرح کی جگہ پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ بعض اوقات یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگلا مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے. پاکستان میں یہ مشکل نہیں پیش آتی کیونکہ الحمدللہ وہاں پہ یو کین بی سرٹن کہ 99% جو ہے وہ لوگ مسلمان ہی ہوں گے. اب ایک آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں یا ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ نیشنلٹیز رہتی ہیں، بہت زیادہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو پھر اس میں جب تک آپ سرٹن نہ ہوں تو سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سرٹن ہوں تو پھر سلام ہی کہنا بہتر ہے. آپ اپنی آن لائن میٹنگز میں جوائن کرتے ہیں یا اپنے آفس کی میٹنگز میں جوائن کرتے ہیں تو جو اگر آپ کا کوئی مسلم کولیگ جوائن کرتا ہے تو اس کو السلام علیکم کہہ دینا چاہیے تاکہ اس میٹنگ میں ایک دفعہ جو ہے وہ سلامتی کا عنصر شامل ہو جائے. ورنہ اگر ساری نان مسلمز ہیں تو ہیلو کر کے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، جو بھی ہے، جو بھی گریٹنگ ہے اس سے کر دینا چاہیے. ہیونگ سیڈ دس، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو بھی گریٹ ضرور کرنا چاہیے. اس کے سامنے خرانڈ بن کے یہ چہرہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بھی گریٹ کرنا چاہیے. کیا حال ہے، مطلب ڈپینڈنگ اپون کون ہے، اس کو ہیلو، ہائے، گڈ ڈے، گڈ آفٹرنون، کسی بھی گریٹنگ سے، اور اسی سلام جس طرح ہم سلام کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ گریٹنگ کرنی ہے، اسی مسکراہٹ کے ساتھ. یہ جو اچھا بیہیویئر ہے یہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ہمیشہ اس کے فائدے ہی ہوتے. تو
بعض اوقات لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی غیر مسلموں کو سلام نہیں کرنا چاہیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کے ساتھ تو بالکل ان کو دیکھتے ہی جو ہے ہمارے چہرے کا رنگ فک ہو جانا چاہیے اور ہم بالکل جو ہے وہ اب جو ہے نا بس ابھی تلوار نکالی کے والے موڈ میں آ جائیں. محبت بانٹنی ہے، محبت پھیلانی ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے اس موقع محل کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے آئے، مدینہ منورہ میں جب لوگوں کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہونے والے ہیں تو سب لوگ شہر کی باؤنڈری کے اوپر آ گئے وہاں پہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گریٹ کریں. تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ہم سب شہر کے بارڈر پہ آ گئے اور وہاں پہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اور اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل بار بار یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس. اس وقت یہ نہیں کہہ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والوں کو خطاب نہیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو خطاب نہیں کر رہے تھے، یا ایھا الناس. بالکل ابھی نیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ شریف تشریف لے کے آ رہے ہیں تو اس وقت کی بالکل جو انیشل انسٹرکشنز ہیں اس میں یہ انسٹرکشن تھی یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کو عام کرو اور لوگوں کو کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، رشتوں کو نبھاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے آخری پہر میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے سامنے جھکو، نماز پڑھو. تدخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. وہی جو آیات مبارکہ میں نے شروع میں کہی کہ کس طرح سلام اس وقت پڑھا جاتا ہے، کس طرح سلام کے ساتھ لوگوں کو روح قبض کی جاتی ہے، جنت میں داخل کیا جاتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان ایک مومن کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے لیے ایک کمبل لے کے آتے ہیں اور وہ کمبل جو ہے وہ جنت کی عطر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. یہ کمبل اس طرح ہوتا ہے جیسے بیبی جب پیدا ہوتا ہے تو ایک بیبی بلینکٹ میں اس کو رکھا جاتا ہے نا، بالکل ریپ کر کے بڑا اس کو کوزی کرنے کے لیے، اس طرح کا ایک سمجھے کہ بلینکٹ ہوتا ہے. فرشتے آ کے روح کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جسم سے باہر آ جائیں، اور روح خوشی خوشی جسم سے باہر آ جاتی ہے اور اس بلینکٹ کے اندر رکھ دی جاتی ہے. اور خوبصورت خوشبو کے ساتھ وہ فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کے جانا شروع کرتے ہیں. وہ پہلے آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں ہے، ابن فلاں فلاں، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، کہ تمہارے لیے ہی یہ دروازے تھے. پھر ان کو آگے بھیجا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں اور 7ویں آسمان تک ان کو یوں ہی سلام پیش کیا جاتا ہے. پھر ان کو جنت دکھائی جاتی ہے، جنت کے میں وہاں پہ ان کے جو خازن ہیں وہ اسی طرح ان کو سلام کرتے ہیں. پھر ان کو واپس علیین کے اندر جو ہے وہ ان کو لے کے آیا جاتا ہے. تو یہ سلام کا جو سلسلہ ہے یہ اس دنیا سے شروع ہوتا ہے اور بندے کے آخری دم تک مسلمان کے ساتھ رہتا ہے. یہ بہت اہم سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ ہم ہر ایک کو سلام کہیں. میں نے کہا 3 خوبیاں جس شخص کے اندر ہوں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے
کہ وہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو، سلام کو پھیلانے والا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. یہ اہم سنت مبارکہ ہے جسے ہمیں جس قدر زیادہ ہم پھیلا سکیں اتنا پھیلانا چاہیے. اس کو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے اس کے بارے میں. سلام کو پھیلائیں، کثرت کے ساتھ سلام کریں. یاد رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سلام وہ ہے جو تم اس کو کرو جس کو تم نہیں جانتے. ہر ایک کو سلام کریں، خاص طور پہ مسجد جاتے ہوئے جو آپ کے ساتھ ارد گرد لوگ آتے ہیں، وہ یہ ان کے ساتھ بارے میں آپ کافی شور ہو سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی. سلام کریں، سلام پھیلائیں. انشاءاللہ اس سے برکتیں پھیلیں گی، محبتیں پھیلیں گی. گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہمیشہ سلام کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.